اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ باطن کا شوق کیسے پیدا ہو۔ باطن دیکھیں، اصل جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر ہے، جو ظاہر ہے وہ ظاہر جو ہے وہ فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ باطن جو ہے وہ حقیقت ہے، اور باطن انسان کا تعلق باطن سے ہے، یعنی انسان کی حقیقت جو ہے وہ اس کے باطن سے ہے۔ اگر یہ اپنے باطن سے غافل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا۔ اگر اس نے باطن کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، تو اس نے اپنے آپ کو اگنور کر دیا۔ تو باطن کے لیے جینا حق ہے اور ظاہر کے لیے جینا باطل ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، یہ باطل اور باطن اور باطل تھوڑے سے ہم آواز ہے نا، اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں۔ باطن کے لیے جینا حق ہے اور ظاہر کے لیے جینا باطل ہے۔ اب سوال یہ ہے، انسان کی جو پیدائش ہے یہ باطنی مقصد ہے، اس کا ظاہری مقصد کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم انسان آئے ہیں دنیا میں باطنی مقصد کی تکمیل کے لیے، اور ظاہر اس کا مقصود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ظاہر جو ہے وہ انسان کا مقصود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو ابدی طور پہ حاصل ہو جائے۔ تو ظاہر کو مقصود بنا لینا یا ظاہر کو دل دے دینا یا ظاہر کے لیے جینا جو ہے یہ فضول ہے اور بیکار ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے باطنی مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصود اللہ ہے، ذات باری تعالی۔ یعنی تو اب یہ ہے نا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شوق کیسے پیدا ہو۔ موضوع جو ہے ہم نے یہ قائم کیا ہے کہ باطن کا شوق، تو باطن کی واحد حقیقت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اصل وجود، حقیقی وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، باقی تو اس کا ارادہ ہے اور باقی اس کی مخلوقات ہیں۔ مخلوق مقصود نہیں ہو سکتی، اور یہ بات نوٹ کر لیں، مخلوق مقصد نہیں بن سکتی۔ ہاں، خالق جو ہے وہ مقصود ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں۔ بہرحال موضوع ہمارا یہ ہے کہ شوق کیسے پیدا ہو۔ عام طور پہ تو یعنی انسان جب آیا ہے تو اگر یہ ہوش سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، تو باطن اس کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، یعنی باطن کی طرف خیال نہیں جاتا اس کو ظاہر ہی ظاہر نظر آتا ہے اور ظاہر ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اگر یہ عقل و فکر سے کام نہ لے۔ تو موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ باطن کا شوق کیسے پیدا ہو، تو وہی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ باطن کا شوق جو ہے وہ عقل کے استعمال سے پیدا ہو سکتا ہے، کہ آپ عقل کو استعمال کریں، سوچیں، سمجھیں، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دعوت دی ہے، اور مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں خلق مخلوق میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان میں، اس میں پیدا کیا، تو اس پہ جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب یہ آپ نے باطل بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اور اگر ہم بے مقصد، ظاہر ہے کہ ہم بھی مخلوق ہیں اور ہمارا بھی مقصد ہے، لیکن اگر ہم بے مقصد زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ناکام لوگوں کی جگہ ٹھکانہ کون سی ہے؟ جہنم۔ جہنم میں پھر چلے جائیں گے۔ ربنا فقنا عذاب النار، یہ دعا مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی نشانیاں گنوائی ہیں۔ رات ومن آیاتہ اللیل والنہار، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، اس کی نشانیوں میں سے سورج ہے، چاند ہے، اس کی نشانیوں میں سے بادل ہیں، آسمان سے برستا ہوا پانی ہے، نہریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، سمندر ہے، نہریں ہیں، یہ ساری پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں۔ پھر میوے ہیں، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ باطن کا شوق اگر پیدا کرنا ہے تو آپ کو نمبر ایک یہ ہے کہ عقل سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہوگی۔ سوچ چونکہ ہمیں عقل دی گئی ہے، اگر عقل نہ دی جاتی تو پھر ہمارا اور جانوروں کا کوئی فرق نہ تھا، جانوروں کا اور ہمارا پھر فرق نہ تھا۔ ہمیں عقل ہے، شعور ہے، ان کو اس کے مطابق عقل ہے، یعنی محدود عقل ہے ہر اس کے پاس، اور اس کے کام کے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ گائے ہے، یہ جو زہریلی بوٹیاں ہیں ان کو جانتی ہیں، اس کو نہیں کھاتی، اس کو منہ نہیں لگاتی، اور جو اس کی فطرت کے خلاف چیزیں ہیں اس کو نہیں کھاتی۔ مثال کے طور پہ گائے جو ہے گوشت نہیں کھاتی، اور شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتا۔ ہر ایک کو اس کی عقل اور وغیرہ وہ محدود ہے، لیکن انسان کو جو عقل دی گئی ہے، آپ دیکھ لیں اس کے مظاہر جو ہیں اس دنیا میں، وہ عقل کے مظاہر جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ انسان سمندر کی تہ میں بھی جا رہا ہے اور آسمان کی فضاؤں میں بھی اڑ رہا ہے، یہ عقل کے استعمال ہے۔ عقل انسان کو جو دی گئی ہے تو اس کا جو اصل مقصد ہے کہ یہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرے۔ سفر کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی منزل جو ہے، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی منزل جو ہے وہ لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی۔ تو یہ لاہوت کی طرف سفر کے لیے آیا ہے۔ اللہ لاہوت مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کے لیے آیا ہے، اور اب اس کی منزل جو ہے وہ ملأ اعلیٰ ہے، اونچا مقام ہے، یا ہم کہتے ہیں جنت الفردوس، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس۔ تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کا سفر شروع ہوگا ظاہر سے باطن کی طرف، اور میں یہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ظاہر یعنی انسان یعنی اگر محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ ظاہر اس کو نظر آ رہا ہے اور ظاہر کو یہ محسوس کر رہا ہے، لیکن باطن تو اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو باطن کا شوق کیسے پیدا ہو، یا اس کی طرف وہ اپنا رخت سفر کیوں کر باندھے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم